لم لم ہم نے اوپر پڑھا تھا، میں نے آپ کو بتایا اس کا مطلب بھی نہیں آتا ہے. تو اب جب اسے مثال میں ہم دیکھیں گے تو ام لم تنذرہم لا یؤمنون، نہیں ڈرایا تو نے ان کو. ٹھیک ہے، یا آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، قرآن میں انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہودی مشرکین کافروں کو، ان کے لیے برابر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں پر دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے. سورۃ بقرہ میں ہے لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے. اب لن کا مطلب ہم نے ہرگز نہیں پڑھا تھا، نصبر صبر سے ہے، صبر نون کا مطلب ہم آ رہا ہے، اور یہ جب مل رہے ہیں تو لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے. لن نصبر علی طعام واحد، غیرو کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ نہیں ہے. اب یہاں پر جب ریل آ رہا ہے تو غیر المغضوب، نہ وہ جن پر غصہ کیا گیا یا نہ وہ غصہ کیا گیا جن پر. ٹھیک ہے، قرآن میں غیر اولی الضرر ایک اور مقام پر بھی ہے. لیس الیس اللہ، الیس اللہ، حمزہ کا مطلب کیا، میں نے شروع کے لیکچرز میں آپ کو بتایا تھا کہ حمزہ کا مطلب کیا آتا ہے. الیس اللہ، لیسا کا مطلب نہیں ہے، میں نے آپ کو اوپر دکھایا ہے، لیسا نہیں ہے. تو اب جب حمزہ آ گیا تو کیا اس کا مطلب لگ گیا، کیا الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ. ٹھیک ہے، باحکم الحاکمین، تمام فیصلہ کرنے والوں سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا. لیست الیہود، ٹھیک ہے، لیست مؤنث کے لیے اوپر آ رہا تھا، نہیں ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے. لیست الیہود علی شیء، نہیں ہے یہودی کسی بھی حقیقت پر. لیست الیہود علی شیء، نہیں ہے یہودی کسی بھی حقیقت پر. ماں کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا نہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ما ولاہم، ٹھیک ہے، تولا پیٹھ پھیرنے کو کہتے ہیں. ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. قرآن پاک میں آپ جائیں تو وہاں پر آپ کو یہ الفاظ ملیں گے، پھر بہتے چلے جائیں گے آپ. کیا ہے جس نے انہیں پلٹ دیا، ما ولاہم، کیا ہے جس نے انہیں پلٹ دیا. انا لکی ھذا، کہاں سے ہے یہ تیرے واسطے. سورۃ المریم میں آپ کو یہ ملے گا، جب مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے میوے اور پھل پہنچا کرتے تھے ان کو، تو ان سے پوچھا کرتے تھے زکریا علیہ السلام کہ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آ جاتے ہیں تیرے واسطے بے موسم پھل. قالت ھذا من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے تھا. کیف تکفرون، تم کیسے انکار کرتے ہو. کیف کا مطلب میں نے بتایا ہے، کیا اس کا مطلب کیوں کیسے ہوتا ہے، جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورۃ الفیل میں. جب ہمارے سورۃ الفیل کی صورتیں جو اپلوڈ ہیں اسی چینل کے اوپر، اور 10 صورتیں سے زیادہ اپلوڈ ہم نے کی ہیں نماز کی تلاوت کے لیے، تو وہ آپ دیکھ لیں آپ کہ کیفہ کا مطلب تھا کیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیسے ان کی تدبیر کو باطل کر دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، کیسے ان کے اوپر جھنڈ کے جھنڈ پرندے نازل کیے. ٹھیک ہے، کیف تکفرون، تم کیسے انکار کر سکتے ہو. تکفر کافر سے ہے، انکار کرنے سے ہے. کفار بھی انکار کرتے ہیں، اس لیے وہ مشرک اور کافر ہوتے ہیں. تو کیف تکفرون، تم کیسے انکار کر سکتے ہو. اینا کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تم کہاں جا رہے ہو. این الجبارون، کہاں ہے جبار. قیامت دن اللہ تعالیٰ انہیں پکار کر کہے گا کہاں. این المتکبرون، کہاں ہیں تکبر کرنے والے جو دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے. للہ الواحد القہار، صرف اللہ ہی کی بادشاہی ہوگی اس دن. اینا کا مطلب کہاں. تذہبون، جا رہے ہو. تو اینا کہاں، اینا تذہبون، تم کہاں جا رہے ہو. متا، اس کو سمجھے. متا کا مطلب آتا ہے کب. متا نصر اللہ، نصر مدد کو کہتے ہیں. اللہ اللہ ہے تو متا نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد. قرآن میں ہے متا نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد بہت قریب ہے. تو متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. تو آنسر میں ہے کہ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار آپ لوگ مایوس نہ ہو، اللہ کی مدد بہت قریب ہے.
خاص کر مجاہدین کے لیے یہ آیت بڑی موٹیویشن کا سبب بنتی ہے۔ ما لنا، ہمیں کیا ہوا، ما لنا، نون ہماری طرف آ رہا ہے، پھر ہمیں ہمارا اپنا آ رہا ہے نا، ما لنا اللہ نقاتل، ہمیں کیا ہوا کہ ہم جہاد نہ کریں، نقاتل پھر ہم آ رہا ہے، نون کا مطلب ہم ہے، قاتل جہاد قتل قتال کو کہتے ہیں۔ ما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہاد کے لیے ہمیں اللہ تعالی جذبہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے جذبہ جہاد کو اجاگر کرے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکیں جو اس وقت ان پر ظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، ان مظلوم کا اللہ تعالی حامی و مددگار ہو، اور اسرائیل اور جتنے بھی اس کے حامی ہیں ان سب کو اللہ تعالی اس صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ یہ ہماری دعا ہے۔ ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مسئلہ، اس کی مثال دے کر۔ تو کفار اور مشرکین کہا کرتے تھے کہ کیسا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں مچھر اور مکھی کا ذکر کر دیا، اتنا بڑا قرآن اور اس میں اس چیز کا ذکر۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں جواب میں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کیا ارادہ کیا اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہم بہت سو کو اسی کی وجہ سے ہدایت دیتے ہیں اور بہت ساروں کو رسوا اور ذلیل کر دیتے ہیں جو اللہ کی آیت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ کفار کے منہ پر تمانچہ تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جواب دیا ہے۔ اب یہ ہے ما هذا الا بشر، نہیں ہے یہ سوائے ایک بشر کے۔ ٹھیک ہے، کفار مشرکین کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جادوگر ہیں، آپ کوئی فرشتہ ہیں، مطلب آپ کو اتنا ہماری کتابوں کا علم ہے۔ اب تو کہاں مکہ میں رہ رہے تھے اور کہاں یہود و نصارہ کے کتنے دور، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کے تمام ان کی کتابوں کا علم تھا، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ان کو دیا تھا۔ تو وہ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ نعوذ باللہ مجنون ہو، دیوانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما ھذا الا بشر، نہیں ہے سوائے ایک بشر کے۔ ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، کیا ہے یہ تصویریں۔ تو یہ وہ الفاظ تھے جو انتہائی اہم تھے، صحیح معنوں میں یہ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں۔ اگر آپ انہیں یاد کر لیتے ہیں، یاد کر کے آپ انہیں اپلائی کرتے ہیں قرآن پاک پر، تو آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اب ان الفاظ کو دیکھیں اور ان کو ڈھونڈیں کہ قرآن پاک میں یہ کہاں پر واقع ہے۔ جہاں بھی قرآن پاک میں یہ واقع ہوں آپ ان کو دوبارہ دیکھ لیں اور اس لفظوں کو ساتھ ریلیٹ کر کے پڑھیں، تو آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ جو میں نے بتائے ہیں یہ بہت اہم الفاظ ہیں، آپ انہیں یاد کر لیں، پہلے ان کے میننگ یاد کر لیں۔ یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7، ان کو تو آپ رٹ لیں۔ ان کے اگر آپ نے معنی یاد کر لیے ہیں نا، تو آپ پھر ان کو ہر ایک لفظ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ عربی سیکھ رہے ہیں آپ، قرآن کے علاوہ عربی، تو آپ اس عربی میں ان کو بول سکتے ہیں۔ یہ بیس ہے، نہیں کہ نفی کی یہ بیس ہے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جنہیں آپ کسی بھی لفظ سے ریلیٹ کر کے پڑھیں گے تو پورا کا پورا معنی آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے رب کے فرمان کا سب سے بڑھ کر اس پیارے قرآن کا بڑا خیال رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔